آج جمہوریت کے عالمی دن پر ہر جگہ آزادی اظہار رائے کی بات ہو رہی ہے، لیکن جب بات ہو رہی ہے آزادی اظہار رائے کی تو ہم جب اپنے سیاسی جذبات کا ذکر کرنا چاہیں تو اتنا کھل کے نہیں کر سکتے، جب اپنے معاشی جذبات کا اظہار کرنا چاہیں تو اتنا کھل کے نہیں کر سکتے، لیکن جب سماجی حالات کے اوپر اظہار رائے کرنا چاہیں تو مجھے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کے اوپر ہم آج کھل کر بات کر سکتے ہیں۔ یقیناً سوسائٹی کا جب بھی ذکر آتا ہے تو سوسائٹی کو تولا جاتا ہے، چیک کیا جاتا ہے اس کی سپورٹنگ سکل سے، اس کی ایتھلیٹک اچیومنٹ سے کہ وہ کتنا کامیاب کھلاڑی ہے۔ وہ ملک جتنا کامیاب کھلاڑی اتنی کامیاب اس کی معیشت بھی ہوتی ہے۔ یہ اولمپکس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ گولڈ میڈلز کس کو ملتے ہیں۔ پاکستانی قوم نے کرکٹ سے اتنا پیار کیا جس کی کوئی انتہا نہ ہو، پاکستانی قوم نے کرکٹ میں اتنا انویسٹ کیا جس کی کوئی انتہا نہ ہو، اور ہم نے من حیث القوم ایز اے نیشن کرکٹ کو اپنے جسم کا اتنا بڑا حصہ دے دیا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کرکٹ کا ہم او ڈی آئی کا ایک ورلڈ کپ جیتے ہیں، T20 کے کچھ ورلڈ کپس جیتے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے اسکواش میں تو ہم 30 سال تک دنیا کا ہر ورلڈ کپ، ہر مقابلہ جیتتے آئے، 30 سال تک اب دنیا میں نمبر 1 تھے اسکواش کی دنیا میں۔ ہاکی کے اندر بھی ہم ورلڈ کپ جیتتے تھے، دنیا میں ہماری ٹیم بڑی طاقتور ٹیم کنسیڈر کی جاتی تھی، لیکن آج تو ہم اس کے ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی نہیں کر پا رہے ہیں۔ پاکستان انڈیا کے میچ نے میرے خیال سے وقت آ گیا ہے کہ اس قوم کی آنکھیں کھول دینی ہیں۔ وہ قوم جس نے سب کچھ ایک کھیل پہ لگا کے سارے کھیلوں کو برباد کر دیا، کرکٹ کو بادشاہ بنایا، سارے دوسرے کھیلوں کو فقیر بھکاری بنا دیا کہ ان کو امداد کے انتظار کرتے رہے، ان کے پاس فنڈ نہیں ہے کہ وہ تیاری کر سکے، ان کے پاس طاقت نہیں ہے کہ وہ ٹریول کر سکے۔ کرکٹ کے پاس سب کچھ ہوگا، کیوں؟ کرکٹ کے پاس کیوں؟ یقیناً ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان بننے سے پہلے انگریزوں کی غلامی کے دور میں غلام فیلڈنگ کرتے تھے، جینٹل مین بیٹنگ بالنگ کرتے تھے۔ آج تک ہم اس کھیل کی ایسی غلامی کر رہے ہیں کہ باقی سارے کھیلوں کو تباہ کر دیا ہم نے۔ اب دیکھیے اس میچ میں کیا ہوتا ہے، اس میچ میں یہ ہوتا ہے کہ جو سب سے اچھا بالر ہے وہ چھکے مار رہا ہے، مسٹر آفریدی صاحب وکٹیں نہیں لے رہے ہیں، جیسے سب سے اچھا بیٹسمین ہے وہ وکٹیں لے رہا ہے، چھکے نہیں مار رہا ہے۔ تو آج جب آپ کے ملک میں کرکٹ کا یہ حال ہو جائے تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے something is wrong، بگ ٹائم، کوئی چھوٹی موٹی غلطی نہیں ہے، بہت بڑی غلطیاں کی ہم نے، ایک کے بعد ایک، یک کے بعد دیگر، اور ریئلائز نہیں کر رہے۔ تو جب آپ ڈینائل میں رہتے ہیں اور آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور دن کو رات کہتے ہیں، رات کو دن کہتے ہیں، تو بیماری بڑھتی ہے، اور جسم کے کسی حصے میں بیماری بڑھ جائے، گینگرین لگ جائے تو اسے کاٹنا پڑتا ہے، نہ کاٹا جائے تو وہ پھیلتا ہے۔ یہ بھی میں آج ڈسکس کرنا چاہتا ہوں آج کے پروگرام میں، اور سوسائٹی کے کچھ اور تلخ حقیقت بھی ہے جس پہ میں گفتگو کروں گا۔ لیکن آج شروع کرتے ہیں کرکٹ سے۔ بڑا مشکل پروگرام ہے میرے لیے آج، دل میرا بہت بھاری ہے۔ ویلکم کرنا چاہوں گا اپنے مہمانوں کو۔ پاکستان تحریک انصاف سے میرے ساتھ موجود ہیں۔ اظہر صاحب السلام علیکم، تھینک یو فار یور ٹائم۔ ڈاکٹر رمیش کمار صاحب فرام پاکستان پیپلز پارٹی، ڈاکٹر رمیش السلام علیکم، تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم۔ پرویز سندھیلا صاحب فرام PMLN، پرویز صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، السلام علیکم۔ گفتگو کا آغاز اظہر صاحب ہم گفتگو میں آگے بڑھیں گے، پہلے ڈاکٹر رمیش کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سمجھتے بھی ہیں سوسائٹی کو۔ ڈاکٹر صاحب، پاکستان نے کرکٹ کے اندر اتنا انویسٹ کر دیا، میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ ہمارے جو بڑے کپس ہیں PSL ہے جیسے، تو وہ 300 400 500 کروڑ کا ہوتا ہے اس کی ایڈورٹائزنگ انڈسٹری، اور بھی اس کی بڑی سائز ہے۔ لیکن اگر آپ دوسرے کھیلوں کی طرف جائیں، آپ ہاکی کی طرف جائیں، آپ فٹ بال کی طرف جائیں، آپ اسکواش کی طرف جائیں، آپ باکسنگ کی طرف جائیں، آپ کسی ایتھلیٹکس کی طرف جائیں، کسی بھی کھیل کی طرف چلے جائیں، تو وہاں پہ کھلاڑی آپ کو بڑے برے حال میں ملتے ہیں، ان کے پاس فنڈز نہیں ہوتے، کھانے کو نہیں ہوتے۔ اور اگر آپ کرکٹرز کو دیکھیں تو ان کو شیمپو، صابن، ٹوتھ پیسٹ، ہر ایڈ بھی ملتی ہے، اور ان کے سینٹرل کانٹریکٹس کوئی چھوٹے موٹے نہیں ہوتے ہیں، بہت بڑی رقم ان کو خطیر ملتی ہے ہر مہینے۔ کیا گناہ کیا ہمارے ملک کے دوسرے ایتھلیٹس نے؟ ارشد صاحب نے اگر وہ میڈل نہ لیا ہوتا اولمپکس کے اندر تو ان کے اوپر بھی توجہ نہ آتی، وہ بھی مشکل سے اپنے جیولن کے پیسے جمع کر رہے ہوتے۔ ڈاکٹر رمیش، کیا آپ مجھ سے ایگری کرتے ہیں کہ کرکٹ نے باقی کھیلوں کو تباہ کیا ہے، ہم نے اپنا سارا پیسہ کرکٹ میں لگا کے بے وقوفی کی ہے؟ آپ نے آج بالکل صحیح بات کی ہے، اور ہمیشہ پاکستان میں جب بھی کسی چیز کی اڑان آتی ہے تو وہ چیز نظر آتی ہے۔ اگر آپ ماضی میں ارشد کو جائیں تو ارشد کا ہم نے کبھی نام بھی نہیں سنا، آپ نے بھی نہیں سنا، مگر جب وہ میڈل جیت کر آیا تو اس کو ہم نے پیر کر لیا۔ اور کرکٹ کے اندر بھی اگر ہم ایک میچ اگر کھیلتے ہیں تو اس کو ہم پیر کر لیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہمیں ہر گیم کے حوالے سے بیلنس رہنا چاہیے اور ہر گیم کا قدر کرنا چاہیے، کرکٹ ہو چاہے فٹ بال ہو چاہے ہاکی ہو۔ کبھی اگر ماضی میں چلے جاؤ تو ہاکی ہمارے پاس عروج پہ ہوتا تھا، مگر آج کل ہاکی اتنی نظر ہی نہیں آ رہی ہے۔
اور ہمیں زیادہ تر اس کے علاوہ وومین اسپورٹس کے اوپر بھی فوکس کرنا چاہیے کہ کتنی اسپورٹس پوری ہے. تو اسپورٹس کے حوالے سے صرف اسپورٹس میں جو ہے وہ کرکٹ نہیں آتا ہے. تو یہ ہر ایک کو سوچنا میرے خیال کہیں میں کہیں ڈاکٹر رمیش ہم چاہیے, نے اور کرکٹ کو اس اسپیشلی لیے گورنمنٹ. امپورٹنس تو نہیں دی کہ کرکٹ میں ہمارا جو ہے وہ مقابلہ ہو رہا تھا روایتی حریف بھارت کے ساتھ, تو ہم نے کہا سب کچھ کرکٹ پہ لگا دو, باقی سب کو چھوڑ دو, بس کرکٹ اچھی ہونی چاہیے. اور آج آپ کو نہیں لگتا کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم 2-3 سال کے لیے کرکٹ کو بین کر دیں پاکستان سے, ہیش ٹیگ بنا دیں, ہیش ٹیگ بین کرکٹ بننا چاہیے یہ ہیش ٹیگ, کیونکہ جب تک یہ کرکٹ ختم نہیں ہوگی نا تب تک میرے خیال سے دوسرے کھیل اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو پائیں گے ڈاکٹر صاحب. میرے حساب سے جو ہے سارے گیمز کے حوالے سے سب کو کلب کر کے ایک اتھارٹی بنانی چاہیے, اور اتھارٹی کے اندر جو ہے سب گیمز کو ایک بیلنس طریقے سے چلانا چاہیے. ہم نے پاکستان کے اندر کرکٹ کو بہت عروج کے اوپر رکھا ہوا ہے, اور باقی جتنی ساری گیمز ہیں, اور ہم بھول گئے ہیں کہ ہمارے پاس ٹینس کورٹ ہے, والی بال ہے, ان ساری چیزوں کے گیمز ہونے چاہیے. ماضی میں آپ کو پتا ہے یہ کپٹی کپٹی جو گیم ہوتا تھا دیہاتوں کے اندر, وہ کتنا مشہور ہوتا تھا, آج کل نظر ہی نہیں آ رہا ہے. تو ہر گیم کو جو ایک اپروچ دینی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک اتھارٹی بنے اور اس اتھارٹی میں ساری گیمز ہو تو زیادہ بہتر ہے. اور مشورہ ایک اچھا ہے. اتھارٹی آپ پی سی بی بنا کے اس کو آپ بلینس کی بجٹیں دے دیں اور بلینس روپے رکھ دیں, دوسری وہاں پہ بجٹ کو ہو ہی نہیں, اور یہ اچھی بات نہیں ہے. ہر گیم کے اندر, اور گیم بھی جو ہے ایک ٹول ہے ہماری فارن پالیسی کا کہ کس ملک کے ساتھ کتنا اسٹرانگ ریلیشن بنانا ہے. اس اسٹرانگ ریلیشن میں آپ کے جو ٹول ہے اس میں ٹورزم آتا ہے, اس میں کھیل آتے ہیں, اور اس میں بزنس آتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کھیل کو ہم اگنور کر رہے ہیں, اور اس کھیل میں ہر کھیل کیونکہ ہر فیلڈ کے اندر اگر آپ جائیں, مختلف ملک جو ہے, مختلف کنٹری جو ہے, اس کے اندر کوئی نہ کوئی ملک جو ہے کسی نہ کسی گیم میں بہت زیادہ آگے ہوتا ہے. بالکل اگر ٹھیک, ہمارے پاس ہر فیلڈ کی گیم ہوگی ٹھیک تو سر. ہم ہر ملک کے ساتھ جو ہے ایک ریلیشن رکھ سکیں گے, اور اسی ریلیشن سے ہم اپنے ٹریڈ کو بھی بڑھا سکتے ہیں, ہم اپنی فارن ریلیشن کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. سندیلا صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا سر, پی سی بی کو ہم دیکھتے ہیں اتنا بڑا ادارہ, اتنا پیسے والا ادارہ, ہم فٹ بال کی ایسوسی ایشن کو دیکھتے ہیں بڑی مشکل میں, ہاکی کی ایسوسی ایشن بڑی مشکل میں, دوسرے کھیلوں کی ایسوسی ایشنز بڑی مشکل میں, پی سی بی بہت طاقتور. یقیناً ایک سوال اٹھتا ہے یہاں پہ کہ کیا ہم نے دوسرے کھیلوں کے ساتھ ظلم کیا ہے سر؟ ہم نے ان کو تباہ کر کے کرکٹ کو آباد کیا. کرکٹ کا حال دیکھتے ہوئے ہیش ٹیگ بین کرکٹ کو آپ سپورٹ کرتے ہیں پرویز سندیلا صاحب؟ بالکل, میں بالکل سپورٹ نہیں کرتا, کرنا بھی نہیں چاہیے سپورٹ کو. کسی ایک میچ کے ہارنے سے یا جیتنے سے تو آپ کی سپورٹس جو ہے وہ ختم نہیں کر دی جاتی نا, کہ اگر آپ ہندوستان سے ایک میچ ہار گئے تو اس کے بعد کرکٹ کو ہی ختم کر دیا جائے, کیسے اس سے اتفاق کیا سر جا مدعے سکتا میں ہے. میرا میچ ہارنا نہیں تھا, میرا مدعا بڑا تھا, لیکن آپ نے مدعے کو چھوٹا کر دیا. خیر چلے, نہیں آپ کا مدعا جو ہے وہ مدعا, میں اگر مجھے اس پہ بات کریں گے تو میں آپ کو آپ سے بالکل آپ کے اگلے فیز پہ جا کے آپ سے اس لیے ایگری کروں گا کہ باقی جو سپورٹس ہیں ان میں وہ توجہ نہیں دی جا رہی یا نہیں دی گئی جو کہ کرکٹ کو دی جاتی ہے. اب کیونکہ کرکٹ میں اس وقت ٹوٹل پیسہ انوالو ہے, کرکٹ میں اس وقت ٹوٹل جو ہے وہ بڑے بڑے آپ کے اسپانسر جو انوالو ہیں, وہ باقی کھیلز میں اسپانسر انوالو نہیں ہے, وہ وہاں پر انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے, تو اس لیے وہ پیچھے چلے گئے ہیں, نظر نہیں آ رہے. اور پھر یہ ساری گیمیں, ہاکی کے معاملے تو میں خود جو پچھلے 2 سال میں بڑی کوشش کی, بڑی ہمت کی, بلکہ 22 سال کے بعد یورپین ٹیمیں جو ہیں وہ نیشنل ٹیم جو ہے جرمنی کی, وہ اپنے ذاتی جسے کہتے ہیں کہ سورس سے ان کو منا کر ان کو پاکستان لے کے آئے, جو کہ آگے مزید چلنا چاہیے اور انشاءاللہ ہم کوشش بھی کریں گے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ وہاں پہ ہاکی کے لیے ہمارے پاس اسپانسر بھی موجود نہیں ہے اور وہ توجہ بھی موجود نہیں ہے. شاید کسی جگہ پہ اگر یہ کہا جائے کہ ہاکی کے ساتھ ساتھ بہت سارے جو دوسرے سپورٹس ہیں ان کے جو سربراہان ہیں وہ اس فیلڈ سے نہیں ہے, ان کو کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے. فار ایگزامپل ہاکی کو آپ دیکھ لیں تو آپ کی جو بات ہے میں اس سے ایگری کرتا ہوں, لیکن بین کر دینا جو ہے وہ ذرا زیادہ سخت ہو جائے گا. توجہ دینی چاہیے, توجہ ہونی چاہیے. جہاں تک کرکٹ کی بات ہے تو کل کے میچ میں پوری قوم ڈس اپوائنٹڈ ہوئی ہے, کیونکہ ہم لوگ کرکٹ کو ہمارے جو جذبات ہیں, اور خاص طور پہ جب ہندوستان کے ساتھ ہمارا میچ ہوتا ہے تو ہم زیادہ جذباتی بھی ہو جاتے ہیں, ہماری کچھ اور بھی چیزیں اس میں انوالو ہو جاتی ہیں. اگلے میچ میں انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کرے گا. حکومت جو ظاہر ہے مسائل جو حکومت کے ہوتے ہیں وہ آلویز اس کے ساتھ ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود حکومت کوشش کر رہی ہے اور مزید کرنی چاہیے تاکہ باقی سپورٹس کو بھی اتنے ہی پیسے دینے چاہیے. ویسے حکومت کیا کوشش کر رہی ہے پرویز صاحب؟ سر میں بتاتا ہوں آپ کو حکومت کیا کوشش کر رہی ہے. دیکھیں پرائم منسٹر یوتھ پروگرام ہے, وہاں سے اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جتنی سپورٹس ہیں ان تمام سپورٹس میلوں کا گالا کرایا جا رہا ہے, ایک بہت بڑا ایونٹ کروایا جا رہا ہے.